کیا واقعی ہی افق نے اس کو تھپڑ مارا تھا؟ افق نے، جس کے لیے وہ 2 دن پیدل چل کر یہاں تک آئی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ کراکرم کا تاج محل، قسط نمبر 10۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ خیمے کے باہر برفانی طوفان اسی طرح جاری تھا۔ سرد طوفانی ہوا اس کے باہر نکلتے ہی اسے ادھر ادھر لڑکانے لگی، مگر وہ مضبوطی سے خیمے کے دروازے سے 2 گز دور بازو سینے سے باندھے کھڑی سامنے دیکھتی رہی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ سورج کہیں سے بھی دکھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ آسمان پر سیاہ بادلوں اور ان سے نیچے برفانی طوفان کا راج تھا۔ روشنی صرف اتنی تھی کہ وہ شدید دھند میں محض 50 میٹر تک دیکھ سکتی تھی۔ برف ابھی تک گر رہی تھی، مگر رات کی طرح کا شدید وائٹ آؤٹ نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ برف میں ہاتھ باندھے اسی طرح ساکت پتلیوں سے پلکے جھپکے بغیر سامنے دیکھتی رہی، جیسے دھند، برف باری اور طوفان میں کوئی جیتی جاگتی ممی کھڑی ہو۔ اس کی ٹوپی ہوا کے باعث اڑ کر 2 گز دور گر گئی تھی۔ ہر پل گرتی برف اسے سفید کر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی دھند میں دیکھتی رہی۔ دفعتاً اس کے عقب میں دھیمی آہٹ ہوئی۔ بہت مشکل اور شدید تکلیف کے عالم میں وہ اسکی پول کا سہارا لیے چل کر باہر آ رہا تھا۔ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور طوفانی ہواؤں کی چنگاڑتی آواز کے باوجود اس کی ہر قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ لبوں سے نکلنے والی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بامشکل چلتا لنگڑاتا اس کے قریب آیا، مگر پریشے گردن کو جنبش دیے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ اسے گار پر افق کے تماچے کی حرارت اور درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہیں پریشے کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے اڑتے بالوں پر جا ٹھہری۔ اس نے ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑا کر کچھ ڈھونڈنا چاہا، پھر جس طرف ٹوپی گری تھی اس طرف بڑھنے لگا۔ پریشے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، جو لنگڑاتے ہوئے بدقت ایک ٹانگ پر زور ڈالے چل کر ٹوپی کے قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر ٹوپی اٹھائی، اس پر لگی برف جھاڑی اور اسے لے کے واپس پریشے کے قریب آنے لگا۔ تب اس نے محسوس کیا کہ وہ دایاں پاؤں قدرے ٹیڑھا رکھ رہا تھا، جیسے اس میں بہت تکلیف ہو۔ اسے پہن لو، اس نے ٹوپی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے چپ چاپ ٹوپی تھام کر سر پر پہن لی اور پھر گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تھپڑ مار کر، مجھ پر چیخ چلا کر، مجھے خود سے متنفر کر کے تم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دو گے تو تم غلط ہو۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں ہنادے نہیں ہوں افق، میں پریشے ہوں۔ افق نے خاموشی سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ اب چلو اندر، اس نے ڈپٹا۔ وہ سر جھکائے اس کے آگے چلتا ہوا اندر خیمے میں داخل ہوا۔ بیٹھو اور اب اپنا جوتا اتار کر مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھ گیا تو وہ تحکم سے بولی، میرا پاؤں ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ افق نے فوراً اپنا دایاں پاؤں دور ہٹایا۔ میں نے جو کہا ہے، جوگر اتارو۔ مگر میں تھک گیا ہوں ڈاکٹر۔ اس نے جوتے پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والی میں ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا غلط۔ مجھ سے بحث مت کرو اور جوگر اتارو۔ میں کہہ جو رہا ہوں کہ میرا پاؤں ٹھیک ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر پریشے نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، مجھے اپنے سامنے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا کرو۔ اب اتارو اپنا جوتا۔ افق نے حیرت اور بے یقینی سے ہاتھ سے رخسار کو ہولے سے چھوا، جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے تاثرات حیرت سے مدھم مسکراہٹ میں بدل گئے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکائے مسکراتے ہوئے جوگر کا تسمہ کھولا۔ پریشے نے جیسے کہیں کچھ برابر کر دیا تھا۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی تھا، ناخن ٹوٹ چکا تھا، خون جمع ہوا تھا۔ ناخن کے نیچے والی جگہ وہ اس لیے پریشان تھی، افق نے اسے بتایا نہیں۔ مجھ سے یہ زخم چھپاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے طنز کیا۔ بالکل نہیں آئی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ آپ پہن لو جرابیں، اس نے پٹی کر کے بولا۔ وہ آرام سے جرابیں پہن کر تسمے باندھنے لگا۔ اس کے لبوں پر اداس مسکان تھی۔ ہمیں ہر حال میں نیچے کا سفر آج ہی شروع کرنا ہے۔ دعا کرو آج طوفان کا زور ٹوٹے اور سورج نکل آئے۔ پھر برف باری ہوئی بھی تو ہم ڈسینڈ کر لیں گے۔ چولہے پر برف کا پانی پگھلا کر افق کے برتن میں ڈالا اور آدھا ہودھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا زخم گہرا ہے، مگر ہمت کرنی ہوگی، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے۔ کرو گے نا افق؟ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے افق نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشے نے آخری پاور بار بھی اس کی طرف بڑھایا۔ کھا لو، کھا لو، طاقت ملے گی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ پریشے نے گیس کی مقدار چیک کرتے ہوئے کہا، بس 2 دن کی بچی ہے گیس، وہ بھی پانی بنانے کے لیے۔ ان کو ہر آدھے گھنٹے بعد گرم پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ 7,500 میٹر، 2 گھونٹ گرم پانی، تھوڑی سی گیس، زندگی اور موت کے درمیان فرق کرتے تھے۔
पावर बार खत्म करके जाने का वो बैठे बैठे सो गया। प्रीशि को पता भी नहीं चला। जब वो अपने ख्याल से बाहर निकली, इसे ऊँघते देखा। कितना कमज़ोर लग रहा था। जर्दीनुमा सफ़ेद चेहरा, इसका सुर्ख सुनहरीपन आज रंगत में नज़र नहीं आ रहा था। बाहर तूफान का शोर। वो खामोशी से इसे देखती रही। नींद में कभी वो हल्का सा खांस देता। इसे उफ़क़ पर बहुत तरस आ रहा था। इसकी टांग यकीनन इतनी दुख रही थी। इसका अज़म, हौसला, हिम्मत जवाब दे गया था। इसे इल्म हो चुका था कि वो मर जाएगा, लेकिन मरते मरते भी वो अपनी सांस इसे देना चाहता था। इसे वहाँ से भेजना चाहता था। वो इसे लफ्ज़ों में नहीं बता सकती थी कि वो इसके साथ हैमे में ज़िंदगी बचाने नहीं बैठी थी। जो इसके सामने सोया हुआ था वो इसकी ज़िंदगी था। बाज़ लोगों की ज़िंदगी इतनी हमें अहम होती है कि इनके बगैर रहा नहीं जा सकता। इनके बगैर बस मरा जा सकता है। इसे उफ़क़ से पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी। वो शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था परी ने इसे कितना टूट कर चाहा था। जब इसने इसे थप्पड़ मारा, फिर भी एक लम्हे को भी छोड़कर जाने का नहीं सोचा। वो जानती थी वो इसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए इसके बाहर निकलने पर पीछे ही आ गया था। इज़हार नहीं करता था मगर मोहब्बत करता था। कितनी खामोश मोहब्बत थी, दोनों का चाहना भी और ना बताना भी। क्या ऐसे भी किसी ने मोहब्बत की होगी? बर्फबारी जारी थी। सूरज तलू नहीं हो पा रहा था। गालबन सुबह का टाइम है। इसने रेडियो का सिलसिला कैंप से जोड़ा। अहमद, हमें आज रात तक हर हाल में 1500 मीटर डिसेंड करना है, मगर मेरे पास सिर्फ 80 मीटर लंबी रस्सी है। बाकी 2400 मीटर कैसे डिसेंड करूंगी? आवाज़ में थकन थी। वो कोई सुपरमैन तो नहीं थी, क्या साफ जवाब नहीं देते। मगर इसने एक शख्स के लिए खुद को टूटने से रोका। वो उफ़क़ को मरने नहीं देगी, इसने हद कर रखा था। मैं क्लाइंबर नहीं हूँ डॉक्टर, मैं क्या कह सकता हूँ? वैसे तुमने जो रस्सी पहले लगाई थी वो कहाँ गई? वो बर्फ़ में दबकर गुम हो गई थी। होती भी तो क्या फ़ायदा? हम रास्ता भटक गए हैं। हम दूसरे रास्ते पे आ चुके हैं, थोड़ा सा शुमाल की तरफ। अब समझ नहीं आ रहा कि 80 मीटर से 1500 मीटर कैसे डिसेंड करूं। कुछ करो, कुछ सोचो। उफ़क़ कैसा है? इसके पाँव पर भी बहुत जख्म था। साफ करके पट्टी बांधी, अब सो रहा है। इसने एक नज़र उफ़क़ पर डाली। अच्छा, वो हंस दिया। हंसे क्यों? उफ़क़ को पिछली बार नांगा पर्वत पर बर्फशार ने 480 मीटर नीचे पढ़ा था। 8 एक ही रस्सी पर थे। एक गिरता तो सारे जाते, मगर सब बच गए थे। सिर्फ उफ़क़ के पाँव में चोट आई थी। इसका बॉस कहता था तुम बेइज्जती और बर्फ़शार प्रूफ हो। वो हंस दिया। यकीन करो डॉक्टर, अगर वो इसकी बाप का दोस्त ना होता तो अब तक इसे शूट कर चुका होता। मगर इस बार उफ़क़ ने बॉस से वादा किया था कि वो राकापोशी की चोटी से कनकोर्डिया और बल्तोरिया देखकर वापस आ जाएगा और फिर कभी पहाड़ों में नहीं जाएगा। मैंने राकापोशी की दीवार से वो चोटियां देख ली, मगर यकीन करो कोई खुशी नहीं हुई। वो ज़िंदगी से ज़्यादा हसीन नहीं है। और सुनो, वो कर्नल फारूक किधर है? आज सारा दिन यही रहे, दूरबीनों से तुम्हें खोजने की कोशिश करते रहे। इन्हें कहना हम रात तक डिसेंड करने की कोशिश करेंगे। और पापा की कोई मेल तो नहीं आई? इसने बेकरारी से पूछा। आई थी, कह रहे थे ईर्षा की मौत की खबर न्यूज़ पर आई। तुम्हारे लिए सख्त परेशान है। मैंने कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर तुम्हारी तरफ से मुकम्मल हैरियत की इतला दी। बहुत अच्छा किया। और फ्रीद बेस कैंप पहुंच गया क्या? इसे ये बात पूछना आज याद आया था। वो इधर नहीं आया। परीशे के कदमों से ज़मीन निकल गई। तो फिर वो कहाँ गया? वो परेशान हो गई। वो नीचे उतरा? नहीं, नीचे तो वो 2 दिन पहले ही आ गया था। फिर वो करीमाबाद वापस चला गया। मुझे लगा तुम इसके आने के मुतल्लिक पूछ रही हो। अहमद, तुमने मेरी जान निकाल दी। इसका दिल अहमद का सर फोड़ने को चाहा। फिर कितने पल गुजर गए। तूफान ना रुका, ना आहिस्ता हुआ। अगर रस्सी ज्यादा होती तो दोनों तूफान में भी नीचे उतर सकते थे। जख्मी टांग के बाद सबसे बड़ा मसला रस्सी था। उफ़क़ इसी तरह सो रहा था। इसकी जेब से कुछ सुर्ख नजर आ रहा था। परीशे ने आगे बढ़कर इस सुर्ख कपड़े को खींचा। वो उफ़क़ का तुर्की वाला मफलर था। वो मफलर को देखकर स्वाद में गुजरने वाले पल याद करने लगी। कितनी देर वो मफलर से खेलती रही। ये वही तुर्की का झंडा नुमा मफलर था जो राकापोशी पर लहराना था। परीशे चोटी पर रखने के लिए माँ की तस्वीर लाई थी। पाकिस्तान का झंडा वो बू लाई थी। मफलर लंबा सा था। इसने इसके दोनों सिरे हाथों पर लपेटे। ओ खुदा! इसने चौंक कर सर उठाया। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मुझे पहले यही हाल क्यों नहीं आया? वो उफ़क़ को उठाने लगी। उफ़क़, उफ़क़ उठो। वो मफलर छोड़कर इसे झंझोड़ कर उठाने लगी। वो हड़बड़ा कर उठा। चलो जल्दी, जहाँ से हमें निकलना है। मुझे समझ आ गई है कैसे उतरना है। कैसे? वो हैरान परेशान इसे देख रहा था। आंखें नींद के बायस अभी तक ठीक से खुली नहीं थी। हम रिपेलिंग करके उतरते हैं। रस्सी को डबल करके, मेरे पास 80 मीटर लंबा रस्सा है। डबल करके उतर सकते हैं। उठो, जल्दी करो। सारा सामान बांधने लगी। अपनी हाथ से उफ़क़ की हाथ बांधने लगी। बैग हल्का है तुम्हारा? उफ़क़ ने यूं ही पूछ लिया। सब यही छोड़ो। इसने उफ़क़ को सहारा दिया और बाहर निकल आए। इसने बरसते तूफान में काम करना था।
साथ साथ अपने मर्द का वजन भी अपनी कमर पर उठाना था। वो कोई नाजुक छोटी मोटी लड़की नहीं थी, स्पोर्ट्स वूमेन थी, एक अच्छी कोपे माँ। वो ये सब कर सकती थी, बावजूद इसके कि इसने कुछ खाया नहीं था। मगर इस उफ़क़ को बचाना था, हर हाल में यहाँ से निकलना था। वही हैमे के करीब इसने बाल बराबर एक क्रैक तलाश किया। अब इसने रस्सी पीटोन से बांधी, ऐसे कि दोनों सिरे हाथ में पकड़ लिए। वो उफ़क़ को लिए उतरने लगी। रस्सी डबल होकर अब 40 रह गई थी। वो दोनों 40 मीटर नीचे उतरे। परीछे ने एक सिरा छोड़कर दूसरा सिरा जोर से खींचा। पूरी रस्सी इसके हाथ में आ गई। अब जहां से उतरी थी, बैग से दूसरा पीटोन निकालकर नस्ब करना शुरू किया। तूफानी हवाएं ऊपर नीचे चल रही थीं। उफ़क़ मुसलसल कुरा रहा था। चल सकता था, ना मजीद बर्दाश्त कर सकता था। मुसलसल गिरती बर्फ से पीछे पीटोन गाड़े नहीं जा रहे थे। शुरू के चंद घंटे उफ़क़ चल कर उतरा था, मगर वो बहरहाल कोशिश कर रहा था। मगर हिम्मत जवाब दे गई। अब इसे परीछे सहारा देकर उतार रही थी। प्लीज़ उफ़क़, हिम्मत करो, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें परीछे के लिए जिंदा रहना है। परी मत करो, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे सर पे पीटोन मारूंगी अगर आप टाटर की। चुप करके उतरते जाओ। उतरने के दौरान इसके जहन में सब हादसे आते रहे। वो एक जख्मी के साथ थी, जिसमें चलने की सकत नहीं थी। बर्फ गिरती रही, हवाएं भी चलती रहीं। वो नीचे उतरते रहे। वो इन सब के साथ लड़ती, इनकी दुश्मन बन जाती। वो दोपहर का वक्त था, मगर शाम लग रही थी। ग्लेशियर पर बर्फ पड़ रही थी। बार बार इसे साफ करना पड़ता। उफ़क़ ग्लासेस के बगैर उतर रहा था। वो शदीद तकलीफ में था। इसकी टांग टूटी और शदीद सर्दी से जख्म खराब हो रहे थे। बहादुर इंसान था, जाने कैसे कैसे बर्दाश्त कर रहा था। बस हिम्मत करो उफ़क़, हमें पहुंचना है। फिर कर्नल फारूक अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाएंगे। बस चंद घंटों की बात है। वह बमुश्किल सांस लेकर उफ़क़ की हिम्मत बना रही थी। एक जगह वो ग्लेशियर में ग्लासेस साफ करने रुकी तो उफ़क़ जोर से खांसा। इसके जहन में अलार्म बजा। एडमा। मगर शुक्र है वो एडमा नहीं, थोड़ा तनफ्फुस प्रॉब्लम था। एस्मा होता भी तो कोप हिमालय का आबे हयात इसके पास इलाज था। राकापोशी पर धीरे धीरे शाम उतरने लगी। इनके इतराफ में मौजूद देओहिकल स्याह और सफ़ेद पहाड़ धुंध के पर्दे में खामोशी में डूबे थे। हजारों मीटर नीचे दिलकश वादियां फैली थीं। वहां फरीद का करीमाबाद भी था, जिसके बासियों को इल्म भी न था कि वो दो नफूस शाम की नीलगुं रोशनी में उतराई का सफ़र कर रहे हैं, जिंदगी का सफ़र कर रहे हैं। आए दिन कोपे माओं के मरने की खबरें मिल जाया करती थीं। करीमाबाद के बासियों के लिए ये मामूल की बात थी। फिर अंधेरा फैलने लगा। इन्हें इस सफ़र में जितनी देर हो चुकी थी, इसमें कोई आदमी लाहौर से पिंडी जाकर वापस लाहौर भी जा सकता था, और इनसे अभी तक 1 किलोमीटर तय नहीं हो पाया था। जो सफ़र साफ मौसम में वो चंद घंटों में कर सकते थे, वो अब 3 गुना ज़्यादा वक्त ले रहा था। वो बार बार मीटर चेक करती, मगर सुइयां भी 6000 के हिंसे से ऊपर थी। दफातन तूफान ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। ब्रो फिर से जाग उठा। बर्फबारी में शिद्दत आ गई और बिलाहर उफ़क़ की हिम्मत जवाब दे गई। वो उतरते उतरते वहीं बर्फ पर निढाल सा होकर गिर गया। नहीं और नहीं, तुम बेशक जाओ, मैं और नहीं जा सकता। तवील सांस लेता वो बेरब जुमले कहता बर्फ पर पड़ा था। परीशे ने परेशानी से मीटर देखा। 6320 मीटर। नो नेवर, तुम जाओ। मुझे मुझे इधर ही मरने दो, मैं और नहीं जा सकता। वो खड़ती सांसों के दरमियान नफ़ी में सार हिलाते हुए इनकार कर रहा था। वह जगह बिल्कुल अमूदी थी, जैसे किसी तकोन की एक साइड हो, या जैसे किसी छत की मंडीर। चंद कदम आगे बढ़े तो नीचे गिर जाते। वहां तो हैमा भी नस्म नहीं किया जा सकता था। तूफान हर गुजरते पल वहशी हो रहा था। बर्फीली हवा हड्डियों में घुसकर खून मुंजमद कर रही थी। मगर उफ़क़ इससे 1 इंच नीचे नहीं उतरना चाहता था। रीशे ने खींच कर रस्सी को अपने हाथ में लिया और फोल्ड करके एक कंधे पर डाल लिया। अब इसे हैमा गाड़ने को जगह ढूंढनी थी। कौन कह सकता था कि वो वही परीछे थी जो घोड़े से डरती थी। इसने उफ़क़ को बर्फ में दोनों तरफ से रस्सी गुजार कर बांध दिया। एक और ढेला सा भी बर्फ की दीवार में नस्ब कर दिया ताकि वो ना गिरे। इसकी सेफ्टी रोप का खिंचाव चेक करके वो हैमे की जगह ढूंढने की खातिर तारीकी और तूफान में घुटनों के बाल बर्फ पर रेंगती रही। इधर आइस एक्स मारते हुए कोई प्लेटफॉर्म तलाश करने लगी। कम बसारत, गहरी तारीकी हड्डियों को खाती सर्दी, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। अगर स्कार्फ फिशर ने कहा कि को हिमालय का अंधेरा आपका दोस्त नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ठीक कहा। वो वैसे ही दीवार के साथ बांधा बैठा था जैसे वो छोड़कर गई थी। चेहरे पर बढ़ती शेव पर बर्फ के ज़रात। वो थक कर इसके पास आकर बैठ गई। तूफान का शोर नाकाबिले बर्दाश्त कानों के पर्दे फाड़ रहा था। ये 6500 मीटर है, यहाँ हेलीकॉप्टर आ सकता है? वो कांपते हुए बोली। जवाब में उफ़क़ ने कुछ नहीं कहा। इसने डरते हुए उफ़क़ का कंधा हिलाया, मगर इसमें जुम्बिश ना हुई। इसने फिर से हिलाया। उफ़क़, इसने बहुत हल्का सा हूँ कहा। परीछे को सुकून मिला।
درد ہو رہا ہے؟ نہیں، مگر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس کو سہارا دے رہی تھی یا لے رہی تھی سمجھ نہیں آئی۔ جانے ہیلی کاپٹر کب آئے گا؟ اس نے کمر سے بندی سیک سے ریڈیو نکالا۔ کمان بیس کیمپ۔ ہاتھ اتنے منجمد تھے کہ بٹن بھی نہیں دب رہے تھے۔ آئی ایم ہیئر۔ احمد کی آواز غنودگی سے بھری ہوئی تھی۔ احمد، ہم کوئی 6,2500 میٹر کی بلندی پر ہیں۔ ایسا کرو، میری کرنل فاروق سے بات کرواؤ۔ انہیں لوکیشن دیتی ہوں۔ کرنل فاروق تو چلے گئے؟ پریشے کو لگا اس نے غلط سنا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ واپس کر دوں؟ جیسے پورا گلیشیئر اس کے سر پر پھٹا۔ وہ ریڈیو کو گنگ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے تو ہمیں ریسکیو کرنا تھا۔ اسے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جیسے ساری قوت سلب ہو گئی ہو۔ وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے اور بھی کوئی پرابلم ہے۔ آئی ڈونٹ نو، صبح ہی چلے گئے تھے۔ تب ریشے کو احساس ہوا وہ کھلے آسمان تلے تنہا بے بس پڑی ہے۔ احمد، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے ان کے کہنے پر ڈسینڈ کیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ 6 فٹ مرد کو کندھے پر سہارا دے کر یہاں تک لائی اور اب وہ چلے گئے۔ فکر نہیں کرو، صبح تک آ جائیں گے۔ ویسے تم نے اتنا زیادہ سفر کیسے طے کر لیا؟ رسی کو ریپیل کر کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے، وہ زور سے چلائی۔ مجھ پر کیوں غصہ کر رہی ہو؟ میں سارا دن یہاں اکیلا پڑا راکا پوشی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ شاید تم سے زیادہ سفر کر رہا ہوں۔ وہ خفا سا ہوا۔ تم غلط وقت پر غلط بات کیوں کرتے ہو بجائے سوری کے؟ وہ اس پر چلائی۔ اچھا، تم نیچے اترنے کی کوشش کرنا۔ جیسے مجھے معلوم نہیں، خدا کے لیے احمد، یہاں حالات بہت خراب ہیں۔ برف بہت پڑی ہے اور افق زخمی پڑا ہے۔ ہم مزید رسی سے نہیں اتر سکتے۔ ہمت نہیں ہے، وہ چلائی۔ اچھا، ہمت نہیں ہارو، وہ صبح تک آ جائیں گے۔ تم بس 2 گھنٹے بعد پانی گرم کر ضرور پیو۔ پتہ ہے مجھے تم دنیا کے واحد ڈاکٹر نہیں ہو۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ وہ سب سے رابطہ کر چکا تھا جہاں تک ہو سکا، مگر پریشے کو لگا کہ احمد اور فوج کا ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غصے سے ریڈیو واپس رکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پاکستان آرمی سے اتنا نہیں ہوتا کہ آرمی نے ہماری منت نہیں کی تھی کہ اگست میں راکا پوشی جاؤ۔ ہماری غلطی ہے۔ وہ ہمارے لیے جو کر سکے وہ کیا۔ تیز تیز بولتے کھانستے واپس برف سے ٹیک لگا لی۔ یہاں سوچنا بھی مشکل کام تھا۔ تازہ برف پڑ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ شاید خالص پاکستانی تھی، اس لیے جلدی بدگمان ہو جاتی تھی۔ اب ان کو یہاں پناہ چاہیے تھی جو صرف دیوار پر جمی برف دے سکتی تھی۔ اس نے تھکن کے باوجود تیز تیز ہاتھوں سے برف کھودنے لگی۔ برف اس کے چہرے بالوں میں پھنسی تھی۔ پورا دن افق کو سہارا دینے سے اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ وہ اسی دیوار سے بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سو رہا تھا یا کچی آنکھیں تھیں۔ پریشے نے اسے جگا دیا۔ اٹھ جاؤ، میں نے ہم دونوں کے لیے ایک زبردست اپارٹمنٹ تیار کیا ہے۔ ذرا موسم ٹھیک ہو جہاں سے پورا کراکرم نظر آتا ہے۔ اب ہمیں اس میں شفٹ ہونا ہے۔ دیکھو، داد دو، میں نے کیسے اکیلے سب کر لیا۔ وہ پہلی خوشگوار بات تھی جو اس نے نہایت ناخوشگوار ماحول میں کی تھی۔ افق کی رسیاں کھولنے لگی۔ یوں لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں یہاں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس رہی تھی۔ وہ اسے غنودگی کی حالت میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شک گزرا کہ پریشے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کہاں اتنا پریشان اور اب اتنی خوش کہ اس کی حصے مزاح جاگ اٹھی تھی۔ وہ افق کو نہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ انہیں اس چھوٹے سے برف کے سراغ میں زندہ رہنا ہے، رو رو کر نہیں تو ہنس ہنس کر جی لیں۔ اس نے سرنگ ایسی بنائی تھی جیسے سی ٹی اسکین کے مریض کو لیٹایا جاتا ہے۔ اس میں ان دونوں کو رہنا تھا۔ وہ بس اتنی تھی کہ 2 آدمی کمر ٹکا کر ٹانگیں پھیلا کر گھس سکتے تھے۔ برف سے انسان کو صرف برف ہی بچاتی ہے، جیسے ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے۔ اس طرح برف گرمی اور حرارت میں بھی پہنچاتی ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس 2 سلیپنگ بیگ ہوتے تو اسے غار نہ کھودنی پڑتی، ورنہ اسی میں گزارا ہو جاتا۔ ایک بیگ ان کا برفشار نے چھین لیا تھا۔ وہ مشکل سے افق کو اس میں لائی، اس کو لٹا کر پاس بیٹھ گئی۔ افق کے شوز والے پاؤں غار سے تھوڑا باہر تھے۔ برفانی غار ایسا تھا جیسے کسی نے فریزر کے اوپر ڈال کر اس سے ڈھکن کھولا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پرانے وقتوں میں چلی گئی ہے جب لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ یہ سب سوچتے اسے جلد نیند آ گئی۔ خواب میں بھی اس نے خود کو قدیم زمانے میں پایا۔ وہ لکڑہارے کی بیٹی ہے۔ وہ ایک زخمی سپاہی کو غار میں چھپا کر بیٹھی ہے۔ دشمن اس کا تعاقب میں ہے۔ گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ قدیم کا سارا رومانس غائب ہوا، اور جو گھوڑوں کا شور تھا وہ طوفان کا تھا۔ برفانی غار رات سے اب قدرے گرم تھی۔ وہ دوبارہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ افق بھی ساتھ سو رہا تھا۔ فرق یہ تھا افق چھوٹے بچے کی طرح اس کے گھٹنے پر سر رکھا تھا۔ وہ گہری نیند میں واقعی ہی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ اس کے جینے کے لیے کافی تھی۔ وہ آتے ہی ہوں گے۔ دور تک دھند میں اس کی نگاہ انہیں کھوج رہی تھی۔ وہ دل کو تسلی دے رہی تھی، مگر زمین سے انہیں بچانے کوئی نہیں آیا تھا۔ دونوں جانے کتنے گھنٹے اس غار میں
ठिठराते रहे। जब गार काम और बर्फ का ताबूत ज्यादा लग रही थी, उफक उठ गया तो इसने चाय बनाकर खुद भी पी, इसे भी दी। चाय क्या थी, शक्कर के बगैर कहवा था। उफक ने दोनों हाथों से थाम के कोहनियों के बल होकर घूंट घूंट करके गले से उतारा, खाली कप करके साइड में रख दिया, फिर से परीछे के घुटने पर लेट गया। पता नहीं क्या वक्त था, क्या तारीख थी, हिसाब भूल गया। परी, उफक ने इसे पुकारा। सो रही हो? नहीं, सो नहीं रही, बस यूं ही थक गई हूं, इसने बंद आंखों से जवाब दिया। परी, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। तुम ना होती तो मैं मर गया होता, तुम ना होते तो मैं शायद मर गई होती। वह कर्ब से मुस्कुराई। फिर कितने पल खामोशी छा गई। परी, सो गई हो? इसने फिर पूछा। नहीं। आवाज बेहद हल्की थी। फिर बोलती क्यों नहीं हो? मुझसे बातें करो ताकि मुझे लगे मैं जहाँ बर्फ के ताबूत में अकेला नहीं हूँ। वह इस वक्त डरा हुआ बच्चा लग रहा था। शोख चंचल उफक इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्या बोलूं? तुम्हें दर्द हो रहा है? हर वक्त यही पूछती हो और कुछ सूझता ही नहीं। गार में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो काफी देर कुछ नहीं बोला तो परीक्षा ने आंखें खोल दी। वो इसी तरह लेटे छोटी सी तस्वीर को गौर से देख रहा था। हनादे मर चुकी थी, मगर इसके हाथ में ऐसे देखकर इसके अंदर दर्द की टीस उठी थी। परी, इसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुमने कल ये क्यों कहा था मैं हनादे नहीं हूँ? मैं तुम्हें हनादे समझता हूँ? मैंने तो तुम्हें कभी हनादे नहीं समझा। तुम परीछे हो, तुम कभी हनादे हो ही नहीं सकती। वो इस तरह बेरब्त फिक्र ऐसे नहीं बोल रहा था। गर्म चाय की बख्शी हुई तवानाई थी। वो जवाबन कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब उफक ने सब खुद बोलना था। जानती हो, लोग केटू को सफाक पहाड़ कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो राका पोशी का नहीं, केटू का आशिक था। कराकरम में रहने वाले शाहगोरी बोलते हैं। अब मेरे लिए इसका नाम लेना भी तकलीफ दे है। वो कहते कहते खांसने लगा। खांसी रुकी तो कहने लगा, हनादे मेरी चचा की बेटी थी। बहुत खूबसूरत, बहुत मुकम्मल, बहुत आर्टिफिशियल। इसके परफेक्शन के मुतल्लक तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमेशा टिप टॉप रहती, बनी सवरी, फुल मेकअप, बहुत आज़ाद ख्याल। हमारे दरमियान बहुत फ़र्क था। वो आज़ाद ख्याल थी और मैं रोशन ख्याल। और भी कई फ़र्क थे। वो जैसे जहन पर जोर देकर याद करके बता रहा था। हमारे ख्यालात कभी नहीं मिले। वो मुझे बहुत इख्तलाफात करती थी। गालबन उफक लड़ती है कहने से एतराज़ बरत रहा था। वो हर बात से मर्जी करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी इन्हीं में से थी। हमारी शादी के 4 साल हुए थे। 2 साल बदतरीन साल थे। वो एमरेट से आई थी, वहाँ जाना चाहती थी, और मैं तुर्की में अपने वालिदैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अहमद को बचपन से बांडा फोड़ने की आदत है। हो सकता है आपको इसको सीधा सादा लगे। मैं इसे 28 साल से जानता हूँ। वो मेरा हमसाया भी और दोस्त भी है। अहमद इंतहाई तेज़ और अक्लमंद है। वो जानबूझकर भांडा फोड़ता था, शक्ल के भोलपन से नहीं लगता। हाँ, जिंदगी में पहली बार इसने हनादे के सामने अपना मुंह बंद रखा था। कराक्रम और हमालिया की परियों की बात इसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मगर नुकसान हो चुका था। हनावे ने परियों के मुतल्लिक सुनकर एतबार नहीं किया। मुझे हर पल ताने देती। तूफान अब भी वैसा ही था। परीछे ने पूछा, फिर शादी क्यों की थी इससे? मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं एक क्लाइंबर हूँ और एक क्लाइंबर के साथ खुश रहूँगा। हनादे बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन क्लाइंबर थी। इससे पहले मेरी मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी, मेरी क्लास फेलो। मुझे गुमान गुजरा कि वो मेरी आइडियल है। इसके साथ छोटा सा अफेयर भी चला था, मगर वो मेरी आइडियल नहीं थी, यूं ही एक क्रश थी। मैं कोई बहुत फिल्मी हीरो नहीं जिसकी 28 साल ज़िंदगी में कोई लड़की ना आई हो। छोटे मोटे अफेयर सबकी ज़िंदगी में होते हैं। फिर हनादे आई। मैं अपनी जस्तजू में नाकाम हो गया। सोचा नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहिए। वो मरती ना भी तो शायद अब तक हमारी लैदगी हो चुकी होती। मैं इसलिए कुछ अच्छा बुरा सुनना पसंद नहीं करता। गार में एक बार फिर खामोशी छा गई। उफक, वो कुछ देर बाद बोली, केटू पर क्या हुआ था? तुम 2 साल पहले हनादे के साथ सैर करने आए थे ना? कितनी देर खामोश रहा। इसकी आंखों में दर्द और कर्ब था। वो भी केटू को डिसेंड करते बहुत मुश्किल है। वो भी जितने लोग जाते बहुत कम आते हैं। इसे फत्ता करके आना आसान नहीं। फिर खांसते लगा, इस केटू को सैर करना बहुत मुश्किल है। वहां भी जितने लोग जाते हैं बहुत कम वापस आते हैं। इसको फतह करना आसान बात नहीं। वो फिर से खांसने लगा। इसकी तवानाई खत्म हो रही थी। वो बहुत सख्त तूफान था। राका पोशी, नांगा पर्वत, केटू, सब पर एक जैसा तूफान होता है। मेरे टीचर कहा करते थे, केटू पर तूफान आ जाए, सामान फेंक कर जिंदगी बचाओ। बस मैं और हनावे भी साथ साथ थे। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। मुझे एडमा हो गया। मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। मास्क चेहरे पर लगाए रखता था। वो डेथ जोन था।
8,000 میٹر، یاد نہیں، بس میں نڈال ہو کر گر گیا تھا۔ ہنادے کو آکسیجن چاہیے تھی، وہ بغیر آکسیجن کے بھی ڈسینڈ کر سکتی تھی، مگر اس نے میرا ماسک سب مجھ سے چھین لیا اور وہ چلی گئی۔ وہ میری ساتھی کلائمبر نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی اس نے ایسا کیسے کیا؟ میں 3 گھنٹے برف پر پڑا رہا K2 کے طوفان کے دوران۔ ہنادے نے کیمپ 4 میں جا کر میرے متعلق بتایا کہ میں لاپتہ ہو چکا ہوں۔ مجھے دوسری مہم کے گائیڈ نے اٹھایا اور نیچے لے آیا، گرم چائے دی، میرا ایڈما بدترین ہو رہا تھا، میں نیم مردہ تھا۔ وہی گائیڈ مجھے اٹھا کر نیچے لایا جہاں میجر عاصم نے مجھے پک کیا۔ میرے ہاتھ فروز فائٹ ہو چکے تھے۔ عاصم نے بہت جدوجہد کی، دوستی کا حق ادا کیا۔ مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا، میں برف میں مردہ پڑا تھا، مرنے ہی والا تھا۔ دور ہیلی کاپٹر کی نظر مجھ پر آئی، میرا نیا جنم ہوا تھا۔ اور ہنادے؟ وہ ڈسینڈ کے دوران کیمپ 3 میں برفشار کے شکار ہو گئی۔ اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ برفشار بہت تیز تھی، وہ برف میں گم ہو گئی۔ پھر ہنادے کو کبھی K2 نے نہیں دیکھا، دفن کرنے کے لیے اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ تو تم خواب میں بھی ڈر جاتے ہو نا؟ افق نے شاید قلب سے آنکھیں میچ لی۔ بس خواب پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جس مقام پر ہنادے نے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں اس سے آکسیجن مانگتا رہا، مگر اس نے مجھے آکسیجن نہیں دی اور مجھے برف پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں خواب میں بھی دیکھتا ہوں تو درد ہوتا ہے۔ کوئی شخص اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسی وہ تھی۔ وقت گزر رہا تھا، باہر برف غار کے منہ بند کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بس شام تک ہمارے ڈسینڈ ہوتے ہی وہ آ جائیں گے، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی بے قرار نگاہیں باہر دھند میں بھٹک رہی تھیں۔ انتظار کے لمحے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام انتظار ہے، اور راکا پوشی پر یہ اور بھی گھٹن زدہ تھا۔ شام تک آ جائیں گے افق، ڈونٹ وری۔ پھر شام بھی آئی، سیاہ رات بھی۔ جن کو نہ آنا تھا وہ نہ آئے۔ اس کا یقین ڈگمگایا، مگر پھر بھی اپنی اور اس کی ڈھارس باندھ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، انہیں بغیر کچھ کھائے تیسرا دن تھا جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ ایندھن کی بھی ایک آخری بوتل بچی تھی۔ اس نے اسے ایسے تھاما تھا جیسے خزانے کی کنجی ہو، بس ایک دن کے پانی کی گیس۔ پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ آج علم ہوا، جانے کب یہاں سے نکل کر تازہ آکسیجن میں سانس لیں گے۔ پریشے کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ افق بند آنکھوں سے مسکرایا۔ سو جاؤ، ہیلی کاپٹر کے آتے ہی تمہیں اٹھا لوں گا۔ افق اس کی بات پر زخمی مسکراہٹ آئی، جیسے پریشے یقین سے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ وہیں نیند میں چلا گیا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے ریڈیو نکال کر احمد سے رابطہ کیا۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ وہ جیسے اس کی کال کے انتظار میں سویا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوں، میری ای میلز تو پڑھ کر سناؤ۔ اچھا سنو۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ پہلی تو میری بیوی سلمہ کی ہے، لکھتی ہے، پیاری پریشے، جلدی سے عافیت سے نیچے آؤ، سلمہ کو میری طرف سے جواب دے دو۔ وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری طرف سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور کیا؟ اور کیا؟ وہ ہنس دیا۔ اچھا، یہ کسی سیف الملوک سے ای میل آئی ہوئی ہے؟ پریشے کے لبوں پر یکساں مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سیف الملوک کو میں ان 3 دنوں میں بھلا چکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے اور ندا آپا نے برائڈل ڈریس آرڈر کر دیا ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کارڈ رمضان کے بعد چھپائیں گے، اور ماموں پرسوں کی بجائے 1 ہفتے بعد آئیں گے۔ اب بس جلدی سے اپنا ایڈونچر ختم کر کے آؤ، آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ تمہارا سیف۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے مشکل سے احمد کو بائے کہا اور ریڈیو بند کر دیا۔ جسے وہ آسان سمجھ رہی تھی افق کو پاپا سے ملوا دے گی اور 3 سال پرانی منگنی توڑ دے گی، تو بہت غلطی پر تھی۔ وہ کبھی بھی کسی غیر ملکی کو اپنے بھانجے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ راکا پوشی کے لیے اجازت دے دی، مگر یہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے پیار کے لیے اپنے باپ کے ہونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر اس کی شادی کی تیاری عروج پر تھی، ادھر یہ منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی پاپا بے دلی سے بھی مان گئے تو افق کبھی بھی اسے یہاں نہیں رہنے دے گا، اسے ترکی لے جائے گا، اسے جانا پڑے گا۔ پیچھے پاپا اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوں، ویسے ہی اکیلے ہو جائیں گے جیسے وہ اس وقت ان ویران پہاڑوں میں اکیلی پڑی تھی۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برو کے خطرناک گلیشیئر سے لڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی منگنی توڑنے کے بعد کی ممکنہ بلیک میلنگ سے ہار گئی تھی۔ رات میں اس نے برفانی غار میں بیٹھے اسے افق اور اپنے باپ میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو رہا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کراہتا، شاید زخم ناسور بنتا جا رہا تھا، ناقابل برداشت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی، مگر بورے بال اس کے ماتھے پر پڑے تھے۔ باہر چاند نہیں تھا، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھیں موند لی۔ اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔
تم مجھے بہت دیر سے ملے افق ارسلان، کاش پہلے ملے ہوتے۔ آنسو اس کی پلکوں سے نیچے گرنے لگے۔ 11ویں چوٹی۔ کسی دھماکے کی آواز نے اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ غار میں تنہا تھی، اس کے گھٹنے پر بوجھ نہیں تھا۔ افق کہاں گیا؟ او میرے اللہ! وہ چکرا کر رہ گئی اور تیزی سے رینگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ غار کی دائیں طرف کچھ قدم دور بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی ٹانگ برف پر لٹکا رکھی تھی۔ برف کی دیوار سے ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے ساتھ ویسے ہی دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ برستی برف کے ٹکڑے اس کے کپڑوں، ٹوپی اور سر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ طوفان اب تھمنے کو تھا، مگر برف بے حد خراب تھی۔ اب بھی اسے کسی برف شار کے گرنے کی آواز نے جگایا تھا۔ نہیں بیٹھ سکتا اس قبر میں۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ کل کے مقابلے میں آج اس کے چہرے سے کمزوری نظر آ رہی تھی۔ اس کی توانائی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں۔ وہ جھوٹ بول بول کر تھک گیا تھا۔ جانے کب سے باہر بیٹھا تھا۔ پلٹ کر اس نے نگاہ غار پر ڈالی۔ وہ واقعی ہی برفانی قبر لگ رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، صبح ہونے والی ہے، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ دھند میں دور تک نظر گئی۔ ہیلی کاپٹر کو نہ پا کر مایوس لوٹ آئی۔ صبح کی روشنی سے کراکرم کے پہاڑ منور تو ہو گئے تھے، مگر دھند کے باعث سورج کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی نظر افق کے ہاتھ میں سرخ مفلر پر پڑی۔ اس مفلر کے ساتھ اس کو بہت سے لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ سب اب صدیوں پرانی لگ رہے تھے۔ برف میں ڈوبے پہاڑوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئے۔ اس کے آنسو راکا پوشی کی ساری برف پگھلا دے، پھر وہ تھک کر سو جائے۔ اٹھے تو ساری مشکلات ختم ہوئی ہوں۔ وہ جاگے تو غیر ہو۔ سواد جیسا ہنستا مسکراتا افق اس کے سرہانے کی کرسی پر بیٹھا۔ مگر سوچ اور حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے نا۔ اس نے اپنے منجمد ہاتھوں سے افق کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ دونوں کے ہاتھ دستانے میں یاہ تھے۔ اسے لگ رہا تھا برف کے ٹکڑے اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک کہانی بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ دنیا کا بہادر شہزادہ پہاڑوں کی چوٹی پر قید شہزادی کو بچانے جاتا ہے۔ شہزادی نگاہیں جمائے کسی شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے۔ پھر شہزادہ اس پہاڑ پر جاتا ہے اور وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب افق گردن موڑ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میری ماما میری ہمراز تھیں، مجھے ہر طرح سے بچا لیتی تھیں، پاپا سے بھی۔ اب ہوتی تو ڈال بن جاتی، مگر اب وہ نہیں ہے۔ وہ ادھوری باتیں کر رہی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ خود ہی تو کہتی ہو وہ آ جائیں گے، جیسے فلموں میں بچا لیا جاتا ہے، پھر میں تمہارے پاپا سے ملنے جاؤں گا۔ کیوں جاؤ گے؟ اس کی نگاہ ٹوٹی برف پر تھی۔ تم میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ بدقت بول رہا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اب کچھ سننے کی حسرت نہیں رہی۔ پری پریشان مت ہو، ہم سب کو منا لیں گے، پھر میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا۔ اور وہ کھانسنے کو رکا۔ مجھے خواب مت دکھاؤ افق۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ خواب نہیں چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کھرچیوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ آنکھیں زخمی ہوتی ہیں تو روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ مجھے خواب مت دکھاؤ۔ سفید دھول نے نیچے گرتے ہوئے زمین کا بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پری تم نہیں افق، ابھی تم صرف میری سنو۔ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ میں افق، ہم سب غلط تھے۔ بابا نے 10 لوگوں کے سامنے میری منگنی کی ہے۔ میں وہ منگنی توڑ کر ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی بنیاد پر پرانے رشتے قبروں میں ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ تم مجھ سے آج اس برفانی غار کے باہر بیٹھے ایک وعدہ کرو۔ راکا پوشی گلیشیئر، یہ برفانی برف شار اور یہ گرتی برف اس عہد کی گواہی ہوگی۔ محض مجھ سے وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلتے ہی تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ترکی واپس چلے جاؤ گے، اور پری کے لیے کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ پری اب سونے کے پنجرے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بس صرف اپنے بارے میں سوچا اور فیصلہ سنا دیا، میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ تمہیں واقعی ہی لگتا ہے کہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ ہر طرف خاموشی، بالکل سکوت تھا، جیسے برف شار کبھی آیا ہی نہ ہو۔ افق نے گردن نفی میں ہلائی اور دوبارہ سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ وہ ہار مان گیا تھا۔ اتنے مختصر الفاظ میں فیصلہ صادر کر کے پری نے اس کے لیے کوئی انتخاب نہیں چھوڑا تھا۔ مگر پری، تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ پھر کتنی ہی دیر چپ رہا اور بولا۔ اس میں مزید بولنے کی سکت نہیں تھی۔ برف کے تینوں ٹکڑوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا۔ پھر پریشا نے درمیان میں پھنسا وہ سرخ کپڑا نکالا، ترکی کا جھنڈا، جسے کئی دن تک مفلر سمجھتی رہی تھی۔ اسے نکالا اور سرخ مفلر جاڑا۔ برف کی تہیں نیچے گریں۔ وہ بے حد گیلا تھا، ان دونوں کے کپڑوں کی طرح گیلا۔ پھر اس نے غار کے دہانے کے قریب برف چند انچ گہری کھودی
اور سرخ مفلر اندر دبا دیا اور اوپر برف ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد کپڑا برف کی تہوں تلے چھپ گیا۔ بس اب یہ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا، غار کے دہانے پر۔ برف برابر کرتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولی، جیسے کوئی اپنی بے حد قیمتی شے محفوظ کرنے کے لیے دفن کی ہو۔ جانتے ہو افق، قطبین کی بود، دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر میرے ملک میں ہیں، جنہیں فورس پار بلتورا کہتے ہیں۔ یہ گلیشیئر اب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ میں سوچتی ہوں آج سے 10-20 سال یا پھر سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب یہ گلیشیئر پگھل جائیں گے، پھر ایک روز ایسا آئے گا جب کراکرم کے پہاڑوں پر سورج بہت روشن ہوگا، جس کی روشنی سے راکاپوشی کی صدیوں پرانی برف پگھل جائے گی، اور پھر برو میں دفن یہ مفلر اور کراکرم کے محل میں دبی داستان نگر کے دریا میں بہہ جائے گی۔ پھر جہاں جہاں نگر بہے گا، اس کے ساتھ پڑے پتھروں سے اگے درخت، درختوں پر پھدکتی نیلی چڑیاں، اور اس سے اوپر سیاہ پہاڑوں کی سفید چوٹیوں کو چومتے روئی سے نرم بادل، بادلوں کے درمیان چمکتی سورج کی سرخ شعاعیں، اور ان سب کے اوپر چھایا آسمان۔ سب نگر کے دریا میں بہنے والی داستان کے نغمے سنیں گے۔ پھر نگر جس وادی میں جائے گا، جس دریا کے ساتھ ملے گا، ہنزا، جہلم، نیلم، ان سب کے دریاؤں میں ہر سو داستان خاموشی سے سنائی جائے گی۔ کبھی تو نگر کا پانی اور اس پر چڑھی چاندنی کئی میل تک سوات کے مرغزاروں میں اس جھرنے کے قریب پہنچیں گے، وہ جھرنا جس کے پہاڑ پر کبھی بیٹھا کرتے تھے، جہاں اداس چڑیاں گیت گاتی تھیں، کسی کی روٹھی محبت کی نارسائی کے، کسی کی جدائی کے۔ تب وہ چڑیا ہماری کہانی سیاحوں کو سنایا کرے گی، وہ جو اس جھرنے کے پانی اور پانی میں پڑے سرمئی پتھروں کے نیچے بہت پہلے سے دبی ہوگی۔ افق اور پری اور کوپے ماں کی کہانی۔ کبھی تو راکا پوشی کی برف پگھلے گی اور برف میں دبی کہانی اس دریا میں بہہ جائے گی۔ اتنی مدم سرگوشی میں کہہ رہی تھی کہ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ سن رہا ہے۔ اس مفلر کو یہیں رہنے دو، یہیں کراکرم کے تاج محل میں سونے دو اسے۔ جانے اس کی دیواروں میں اور کتنے پیار کرنے والوں کی یادیں رقم ہیں۔ ایک اور سہی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ برف ویسے ہی اس کے اوپر اور آس پاس گرتی رہی، دھند کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی۔ پریشے خاموش تھی، افق خاموش تھا، کراکرم کے پہاڑ خاموش تھے۔ سورج تب بھی نہیں چمکا جب اس سے سوا نیزے پر ہونا چاہیے تھا۔ دوپہر سفید سی دھند چھٹ گئی تھی، اور شام کو نیلگوں اندھیرا کراکرم کے پربتوں اور ان کی دیوی کی اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ ہر 2 گھنٹے بعد پانی کی آدھی پیالی اس کی ضرورت تھی، مگر اس ڈھلتی شام میں اندازاً 2-2.5 گھنٹے بعد اس نے چولہا جلایا تھا تو وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس نے فیول کی آخری بوتل ہلائی، وہ خالی تھی۔ اس نے ٹرانسمٹ بٹن دبایا، وہ بھی مردہ تھا، اس کی بیٹری مر چکی تھی۔ دوسری بیٹری افق کے بیک پیک میں کہیں بہت اوپر برف میں دفن تھی۔ قہر میں ڈوبے دیو ہیکل جامنی پہاڑ اپنے چہروں پر سفید چادر کی بکل مارے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان پہاڑوں کے اس پار بھی میلوں دور تک کئی پہاڑی سلسلے تھے۔ وہ ان کی اوٹ میں بے قرار منتظر نگاہوں سے کسی کی راہ تاک رہی تھی۔ گیس تھی نہ پانی، خشکی اور سردی کے باوجود اس کے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ بغیر پانی اس کے پاس زندگی کے بس چند آخری گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ کپکپا بھی نہیں رہی تھی۔ کپکپانے سے گو کہ اس کا جسم 1-2 لمحہ کے لیے گرم ہو جاتا، مگر اس اضافی حرکت سے اس کے دسترس میں موجود چند آخری گھنٹوں میں کمی آ جاتی۔ کانپنے کے لیے توانائی خرچ ہوتی، اور اسے توانائی بچانا تھی، چند گھنٹوں کی مہلت کو کھینچنے کے لیے، چند منٹ مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زندگی کا ایک دن مزید گزارنے کے لیے۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہمیں اب ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور پہاڑوں سے ہو کر بار بار واپس آ رہی تھیں۔ سب کہاں چلے گئے؟ کرنل فاروق، آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں لینے آ جائیں گے۔ آپ کدھر رہ گئے ہیں؟ میرے اللہ، انہیں جلدی بھیج دو ورنہ افق مر جائے گا۔ وہ بغیر پانی کے سفید رات میں مر جائے گا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ برف باری پھر سے شروع ہو گئی، یوں جیسے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریشے نے امید کا ٹمٹماتا دیا آنکھوں میں سجائے دھند میں لپٹے آسمان پر دور تک نظر ڈالی۔ اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئیں۔ کوئی ہے؟ اس نے زور سے چلا کر کہا۔ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں اس برفیلے پہاڑوں سے نکالے؟ خدا کے لیے کوئی تو آئے، ورنہ افق مر جائے گا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونجی اور ٹکرا کر واپس آ گئی۔ مت کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بند آنکھوں سے وہ بڑبڑایا۔ پریشے نے نفی میں سر ہلایا اور ڈال سی ہو کر پیچھے برف سے ٹیک لگا لی، اور آخری بار دعا کی، کوئی آ جائے۔ مگر راکا پوشی پر تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھیں۔ وہ نہیں آئیں گے افق، کبھی نہیں۔ ہم نے جانے کتنے دن ان کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہمیں ادھر ہی مرنا ہے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کی،
बस पथराई आंखों से धुंध में तकरीबन 100 मीटर तक नजर जमाई सुरमई से सफेद पन को देखती रही। तूफान कई घंटे हुए खत्म हो चुका था, लम्हे भी थम चुके थे। लोग कहते हैं वक्त नहीं ठहरता, मगर तोमास उमर कहता है बाज़ औक़ात वक्त भी ठहर जाया करता है। जिंदगी में चंद लम्हे ऐसे आते हैं जब वक्त रुक जाता है, घड़ियां जम जाती हैं। तब कोई गुजरा कल और आने वाला कल नहीं होता। तब सिर्फ आप होते हैं और आपकी तन्हाई। वक्त की तफरीक और हिसाब खत्म होकर रह जाता है। आप अजीब से टाइमलेस में फंसे होते हैं, जो दर हकीकत वहाँ होता ही नहीं। इन लम्हों में पूरी कायनात रुक जाती है। राका पोशी पर भी वक्त ठहर गया था। वो सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। ना वो सोच पा रही थी, ना वो वक्त का हिसाब रख पा रही थी। कितने बजे थे, रात का कौन सा पहर था, इसकी यादाश्त ने काम करना तर्क कर दिया था। हाँ, बस इसे नींद आ रही थी। वो गहरी मीठी नींद सो जाना चाह रही थी, मगर इससे अपने लबों की कैद से आज़ाद होते अल्फाज हवा में तहलील होते सुनाई दे रहे थे। सोना नहीं उफक, सोना नहीं। अगर हम सो गए तो फिर कभी नहीं जागेंगे। वो सोना चाहती थी। नींद, थकावट और प्यास से इसका बुरा हाल था, मगर दूर अंदर कोई इसे झंझोड़ कर इसे जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसे कह रहा था कि वो ना सोए। हाँ, अंदर से भी वो जानती थी कि अगर वो इस रात सो गई तो फिर कभी नहीं जागेगी। इसे सोना नहीं था, खुद को और उफक को जगाए रखना था। वो वही अल्फाज बार बार किसी गैर इरादी अमल के तौर पर दोहराती जाती। जाने कब इस दुनिया से, सर्दी और धुंध की इस दुनिया से, इस दुनिया में चली गई जहाँ कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई ख्याल, कोई जहनी कश्मकश, कोई ज़मा और मकान की तफरीक न थी। वो दुनिया ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद थी। वहाँ मुकम्मल खामोशी और सुकून था। वो सो गई थी। पीर, 22 अगस्त 2005। इसके जहन में अंधेरा था। समातों में कोई आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी, मगर निगाहों के सामने गहरी तारी तारीकी छाई थी। कमर के पीछे बर्फ की दीवार वो महसूस कर सकती थी। फिर इसकी आंखों से तारीकी छटने लगी और गहरा नीलाहट भरा अंधेरा इनमें भरने लगा। इसने पलकें झपकाईं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर कई दफ़ा। मंजर कदरे वाजे हुआ तो सामने दूर दूर तक पहले सिलसिले कराक्रम की जामनी चोटियों की बर्फ नीलगू रोशनी में चमक रही थी। आसमान साफ था, धुंध छट चुकी थी। गहरे नीले आसमान पर सितारे बिखरे थे, झिलमिलाते, हर सू बिखरते चमकते सितारे। पहाड़ों से बहुत ऊपर तैरते बादलों के पीछे से नारंगी शुआएं झांक रही थीं। राका पोशी पर सुबह उतर रही थी। घूमते सर और चकराते जेहन के साथ इसने दोनों हाथ बर्फ पर रख कर जोर लगाकर उठने की कोशिश की। वह मुश्किल घुटनों पर जोर देकर खड़ी हुई। इसकी टांगें जमकर सुन्न हो चुकी थी। दिमाग पूरी तरह माउफ था। उफक वहीं बैठा था। इसकी आंखें खुली थीं और वो जाग रहा था। परीछे को खड़े होने की कोशिश करते देखकर वो मुस्कुराया। जिल्द इतनी खुश्क हो चुकी थी कि मुस्कुराते हुए खींचने से जगह जगह से निकलने लगती। प्रीशा ने बेयकीनी से खुद को और फिर इसे देखा। वो जिंदा थी। वो अब तक मरी नहीं थी और अब भी शायद किसी के पुकारने पर उठी थी। किसने पुकारा था इसे? इसने सामने फैले पहाड़ी सिलसिले पर नजर दौड़ाई। दूर इन पहाड़ों के दरमियान से आवाज आ रही थी, बर्फानी तूफान के चिंगारने की आवाज, मगर वो तूफान की आवाज नहीं थी। वो कोई धब्बा सा था जो इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसने आंखें सुकेड़ कर देखा। धब्बा बड़ा होता जा रहा था, सब्ज रंग, दरमियान में चमकता चांद सितारा। उफ़क़ उठो, वो आ गए हैं, वो एकदम जोर से फटी आवाज़ में चिल्लाई। इसकी बेहद खुश्क जिल्द से खून निकलने लगा, मगर वो परवाह किए बगैर इस सब्ज हेलीकॉप्टर को देखते चला गया, जो फिजा का सीना चीरते हुए इनके करीब पहाड़ के सामने की जानिब बढ़ रहा था। उफ़क़ उठो, मैंने कहा था ना वो आ जाएंगे। वो आ गए हैं। वो खुशी से रोने लगी थी। वो हमें छोड़कर नहीं गए। देखो, वो सामने आ गए हैं। वो खड़ी तो थी ही। अब इसने पूरी कुव्वत से दोनों बाजू इनकी जानिब हिलाए, फिर मुंह के गिर्द हाथ का प्याला बनाकर इनको आवाज देने लगी, हेल्प हेल्प। वो इन्हें दोनों हाथों को हिलाती अपनी जानिब बुला रही थी। सब्ज हेलीकॉप्टर की एक झलक ने इसमें जैसे नई रूह फूंक दी हो। हेलीकॉप्टर बहुत छोटा सा था। इसमें 2 सुरमई यूनिफॉर्म में मलबूस पायलट बैठे थे। एक के चेहरे पर ग्लासेस थी और कदरे दरमियानी उम्र के दिखाई देते थे। वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। वो समझ गई कि वो कर्नल फारूक थे। इनका मामन पायलट नौजवान था और इसके चेहरे पर ग्लासेस नहीं थे। इसने परीछे को हाथ से अपनी जानिब आने का इशारा किया। चलो उफ़क़ उठो। नकाहत के बावजूद इसने उफ़क़ को कंधे से पकड़कर उठाना चाहा। तुम जाओ इनके करीब, बदिक्कत तमाम वो बोला। इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उफ़क़ को चलने का कह रही थी और वो इसे आगे भेज रहा था। दूसरी जानब वो मावन पायलट मुसलसल इसे अपनी जानब आने का कह रहा था। जाओ ना। उफ़क़ ने बैठे बैठे इसका हाथ पकड़कर इसे आगे धकेला। परीछे ने अपनी हिफाजती रस्सी खोली, फिर उफ़क़ की खोलनी चाही। वो खुल के नहीं दे रही थी। इसके हाथ कँपकँपा रहे थे। इसने चाकू निकाल कर रस्सी काटने की कोशिश की। इसके गिर्द दस्तानों पर बर्फ गिरने लगी। रस्सी काटने की ही नहीं दे रही थी।
اس نے گردن موڑ کر بے چینی سے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ معاون پائلٹ نے اپنی طرف دروازہ کھول دیا۔ وہ ہاتھ میں چھوٹا سا کیمرہ پکڑے مووی بنا رہا تھا۔ لرزتے منجمد ہاتھوں سے رسی کاٹ کر ہیلی کاپٹر کی طرف جانے لگی۔ وہ جگہ کسی منڈیر کی طرح لگ رہی تھی، برف کا پلسرات۔ وہ ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھی، جو اس کے قریب ابھی تک چکر لگا رہا تھا۔ اس کے پنجے برف کے بہت قریب تھے، مگر وہ وہاں لینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشے کا قدم من بھن بھاری ہو رہے تھے۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر مووی بنانے والے نے کیمرہ رکھ دیا اور بازو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس کو اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ پریشے نے اسے اور پھر پلٹ کر افق کو دیکھا، جسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی۔ میجر اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، پہلے اسے اٹھاؤ۔ وہ زور سے چلائی، مگر ہیلی کاپٹر کے بھاری پروں کی گڑگڑاہٹ میں آواز دب جاتی۔ میجر بلال نے سمجھنے والے انداز میں کہا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس کا بازو تھام لیا اور ایک ہی پل میں وہ ہیلی کاپٹر میں تھی۔ سر ہم گئے، کلمہ پڑھ لیں۔ میجر بلال نے ہنس کر ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، اسے سہارا دے کر لانا پڑے گا۔ وہ چل نہیں سکتا، اتنا شور تھا کہ وہ چیخ کر بھی بولے تو سنائی نہیں دیا۔ میجر بلال نے اسے ہیڈ فون دیا۔ یو اوکے میم، اسے پہن لیں۔ اس نے ہیڈ فون پکڑ لیا مگر پہنا نہیں، بس وہ پھٹی نگاہوں سے شیشے کے اس پار برف پر افق کو دیکھ رہی تھی، جس نے سر برف پر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ تب دفعتاً اسے احساس ہوا افق دور ہوتا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر ہوا میں بند ہو رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے الارم سا بجا۔ وہ میرا ساتھی ہے، اسے بھی اٹھائیں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی بے چین نگاہیں افق پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ وہ کیوں گردن سیدھی نہیں کر رہا؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اسے مت چھوڑ کر جائیں میجر، وہ زخمی ہے، اسے اٹھا لیں۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھ رہا تھا، پروں کی آواز اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے آگے والی سیٹ سے ایک پائلٹ بولا، لڑکی چیخ کیوں رہی ہو؟ سر، ان کو کوئی شوق ہے یا نفسیاتی اثر؟ وہ دوسرا لڑکا تمہارا خیال ہے وہاں ہے؟ آئی تھنک سر وہ مر چکا ہے۔ اچھا، باڈی تو دینی پڑے گی۔ ترک گورنمنٹ کو شور بہت تھا۔ اس کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، سر چکرا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نظریں افق پر تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر اس کہنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے، اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی، اس کو گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر میں لانا چاہتی تھی۔ وہ زندہ ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ زندہ ہے، اسے پکارو، وہ آنکھیں کھولے گا۔ میجر بلال نے مڑ کر اسے دیکھا، ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا۔ پہن لو، جو اس کی گود میں پڑا تھا۔ اسے سنائی نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، گہرا سیاہ دھند۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکوں کی آدھ کھلی درازوں سے نیلا آسمان جھانک رہا تھا۔ وہ کسی چیز میں لیٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ اس چیز کو حرکت دے کر کہیں لے جا رہے تھے۔ اس سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، وہ چیخ چلا رہی تھی، تم نے اسے مار دیا، تم نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ پتہ نہیں کس پر چلا رہی تھی۔ سوئی کی نوک اسے چبھی، پھر گہرا اندھیرا اور رنودگی تھی۔